اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں پارے کا خلاصہ۔ 5ویں پارے کا آغاز بھی سورۃ النساء سے ہوتا ہے۔ چوتھے پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 5ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے چنی جانے والی عورتوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ نہ ان میں برائی کی علت ہونی چاہیے اور نہ غیر مردوں سے خفیہ مراسم پیدا کرنے کی بری عادت۔ اسی طرح انسان جب کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرے تو اسے عورت کے اہل خانہ کی اجازت سے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ ان کو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں اپنے بندوں کو خوشخبری بھی دی ہے کہ وہ بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گھریلو سطح پر اختیارات کا تعین بھی فرما دیا کہ مرد عورتوں پر نگرانی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیشہ مرد و زن کے باہمی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن حتمی فیصلے کرنے کے حوالے سے مردوں کو عورت پر یکگونا فوقیت دی ہے۔ اس کی ایک وجہ مردوں کی وہبی فضیلت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عام طور پر گھروں کے اخراجات مردوں کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے والدین، قریبی عزیز و اقارب، یتیموں، مسکینوں اور قریبی ہمسایوں اور دور کے ہمسایوں سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اس بارے میں اس آیت کا بھی نزول ہوا کہ اے ایمان والو، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب حرام ہونے سے پہلے چند مجاہدین اور انصار صحابہ کو دعوت پر مدعو کیا۔ انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی لی۔ جب نماز کا وقت آیا تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی۔ نشے کی وجہ سے آپ کوئی لفظ پڑھنا بھول گئے، جس سے آیت کے معنی بالکل بدل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر مذکورہ بالا آیت کا نزول فرمایا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد سورۃ المائدہ میں اللہ نے ان آیت کا نزول فرما دیا کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، بتگری، پانسا ناپاک اور شیطانی کام ہے، بس تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ شرک کو کسی بھی طور پر معاف نہیں کرے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حسد کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حسد کرنے والے در حقیقت اللہ کے فضل اور عطا سے حسد کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو نبوت اور حکومت سے نوازا تھا۔ اللہ نے اس بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کے اہل کے پاس پہنچا دو۔ امانتوں پر ہر قسم کی امانتیں، چاہے وہ اللہ کی ہوں یا بندوں کی، شامل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ دشمنی کے باوجود امین کہتے تھے، اور جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، اس دن بھی کفار کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، جن کو لٹانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اختیار والوں کی بھی۔ پھر اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لٹا دو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے اور صاحب اختیار کی اطاعت بھی ہونی چاہیے، لیکن اگر تنازع کی صورت پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو حرف آخر سمجھنا چاہیے۔
امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابہ کی قیادت میں ایک فوجی دستے کو بھیجا۔ دستے کے امیر کسی بات پر لوگوں سے ناراض ہو گئے تو انہوں نے آگ جلائی اور لوگوں کو اس میں کودنے کے لیے کہا۔ دستے کے ایک نوجوان نے لوگوں کو کہا کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آگ سے بچنے کے لیے ایمان لائے ہیں، اس لیے ہم جلدی نہ کریں یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب انہوں نے واپس آ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ اس میں کود جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر لیڈر یا حاکم قرآن و سنت کے خلاف یا عوام کے مفادات اور مصالح کے خلاف کوئی اقدامات کر رہا ہو تو اس کے ان ناجائز اقدامات کو قبول کرنا خلاف دین ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت کا بھی ذکر کیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح اس بارے میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صلحاء کے ہمراہ ہوں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے تحفے اور سلام کے جواب دینے کے آداب بھی بتائے ہیں۔ جب کہ کوئی کسی کو سلام کہے یا تحفہ دے تو ایسی صورت میں بہتر جواب اور بہتر تحفہ پلٹانا چاہیے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں کم سے کم اتنا جواب اور اتنا تحفہ ضرور دینا چاہیے جتنا وصول کیا گیا ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دارالکفر میں رہنے والے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض اور واجبات کو احسن انداز میں ادا کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکیں تو ان کو اس ملک سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اگر وہ ہمت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تاہم ایسے لوگ اور عورتیں جو معذوری اور بڑھاپے کی وجہ سے ہجرت سے قاصر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے مواخذہ نہیں کریں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ نماز جہاد میں بھی معاف نہیں، تاہم جہاد اور سفر کے دوران نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ خوف اور جنگ کی حالت میں فوج کے ایک حصے کو اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے، جبکہ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا چاہیے۔ جو ہی امن حاصل ہو جائے نماز کو بروقت اور احسن انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کی بھی مذمت کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا رخ اور اس کی مرضی کے راستے کی طرف موڑ دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں اپنے بندوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئیں اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان اور شکر گزاری کے راستے کو اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔